الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا دستور بنایا ہے کہ ایک سال گزرتا ہے اور دوسرا سال آتا ہے، ایک دن گزرتا ہے اور دوسرا دن آتا ہے، ایک مہینہ گزرتا ہے اور دوسرا مہینہ داخل ہوتا ہے. یہ دن کا آنا جانا اور سالوں کا گزرنا اور مہینوں کا آنا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سلسلہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو لپیٹ دے گا. تو جب کوئی سال گزرتا ہے، جب کوئی دن گزرتا ہے، تو بہت سے لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، میوزک کی دھن پر وہ ڈانس کرتے ہیں، وہ پکنک مناتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں. شراب و کباب کی محفلیں جمتی ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کا ننگا ناچ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اور اسی طرح نئے سال کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. جبکہ ایک عقل مند انسان اس موقع پر اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے کہ اس نے سال گزشتہ کیا کھویا، کیا پایا، اور جو سال اس کے سامنے آنے والا ہے اس کے لیے اس کے پاس کیا تیاریاں ہیں. وہ اپنی زندگی کا حساب کتاب لیتا ہے اور وہ دن کے گزرنے کو اور سال کے گزرنے کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے سبق حاصل لیتا ہے. جو دن گزر گیا اس پر وہ افسوس کرتا ہے اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی، اور جو آنے والا دن ہے اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے کہ وہ دن جو آنے والا ہے، وہ سال جو آنے والا ہے، وہ غفلت میں نہ گزر جائے، وہ کوتاہی میں نہ گزر جائے. اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. یہ جوانی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ موج اور مستی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی. یہ جوانی اللہ نے بندگی کے لیے دی ہے، اطاعت کے لیے دی ہے. اس جوانی کو غنیمت جانو. اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرو قبل اس کے کہ تم پر بڑھاپا آ جائے، قبل اس کے کہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے اور تم سٹیا جاؤ اور تمہاری اولاد بھی تم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور تم بوجھ بن جاؤ اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. اس سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اور جو جوانی اللہ نے دی ہے، جو طاقت اللہ نے دی ہے، جو صحت اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی غلامی میں استعمال کرو، اس کو یوٹیلائز کرو، اس لیے کہ یہی عبادت کام آنے والی ہے. اور آگے فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. کوئی نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون سی بیماری آ جائے گی، کون سی آفت تمہارے اوپر آ جائے گی. تو آج اللہ نے جو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، اس کو غنیمت جانو، اس کو یوٹیلائز کرو، اس لیے کہ یہ دوبارہ پھر ملنے والی نہیں ہے. جوانی ایک بار ملتی ہے، صحت ایک بار ملتی ہے، پھر دوبارہ صحت نہیں ملتی.
اور غنا کا قبل فقر، کہ اپنی مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دولت دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرو، اللہ کی راہ میں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا استعمال کرو، اس لیے کہ کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ممکن ہے کہ تمہارے پاس کل یہ مال دولت باقی نہ رہے اور تم کو افسوس ہو کہ کاش میں نے اس کو پہلے خرچ کیا ہوتا اور کاش کہ میں نے اس کا صحیح استعمال کیا ہوتا۔ اس لیے قبل اس کے کہ تم پچھتاؤ، قبل اس کے کہ تم افسوس کرو، جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو غنیمت جانو۔ اور آگے فرمایا کہ فراغ قبل شغل، جو فرصت کے لمحات تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میسر ہے، جو موقع تم کو ملا ہوا ہے، مشغولیت سے پہلے کل اتنی مشغولیت تمہارے پاس آ جائے، اتنا بوجھ تمہارے پاس آ جائے، اتنا ٹینشن آ جائے کہ تم کو کچھ کرنے اور سوچنے کا موقع نہ ملے، اس سے پہلے جو تم کو فارغ البالی ملی ہوئی ہے، جو تم کو موقع ملا ہوا ہے، اس کو غنیمت جانو، اس کا استعمال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے۔ اور آگے فرمایا کہ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور یہ زندگی بھی اللہ کی ایک امانت ہے، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ یہ زندگی کو غنیمت سمجھنے کا موقع ہے، اس لیے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا اور تمہاری زندگی کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور تمہاری زندگی کا برق لپیٹ دیا جائے گا، تو پھر اس وقت تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، تمہاری نیکی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے مرنے سے پہلے تم توبہ کرو، مرنے سے پہلے جو موقع اللہ نے دیا ہے اس کو غنیمت جانو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو، اور توبہ کا دروازہ موت سے پہلے تک کھلا ہوا ہے۔ جب یہ دروازہ بند ہو جائے گا، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب قیامت آ جائے گی، جو شخص مرتا ہے اس کی قیامت اسی وقت آ جاتی ہے۔ خدا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو انسان مرتا ہے اس کے لیے اسی دن قیامت آ جاتی ہے۔ تو ہر انسان جب موت سے دوچار ہوتا ہے تو وہ قیامت کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، اور قیامت بہت دور نہیں ہے، موت ہی قیامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن وَلَيَسْأَلْ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، موج مستی میں زندگی گزارتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں قیامت ابھی بہت دور ہے، ابھی جوانی کے دن ہیں، ابھی مستی کے دن ہیں، ابھی ہم جو چاہیں کریں، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم توبہ کر لیں گے اور پھر اللہ سے لو لگا لیں گے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ کون جانتا ہے کہ کس کو بڑھاپا نصیب ہوگا اور کس کو نصیب نہیں ہوگا؟ بہت سے جو جوان پچھلے سال ہوں گے وہ اگلے سال نہیں ہوں گے، جو کل تھے وہ آج نہیں ہوں گے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوں گے۔ تو موت بچے کو بھی آتی ہے، موت جوان کو بھی آتی ہے، موت بوڑھوں کو بھی آتی ہے۔ اس لیے بڑھاپے کا انتظار کرنا، بڑھاپے کا ویٹ کرنا یہ ایک احمقانہ سوچ ہے۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون انسان کب کس وقت کہاں مر جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ سال کا گزرنا، یہ دن کا آنا جانا ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جو زندگی گزر گئی اس زندگی میں اگر ہم نے نیک کام کیا تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، اور اگر ہم نے نیک کام نہیں کیا تو اس پر افسوس کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ہمیں یہ عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا جو لمحہ غفلت میں گزر گیا، آئندہ ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہیں گزرے گا، کوئی بھی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرے گا۔ اس لیے کہ جو موقع ایک بار آتا ہے، جو دن انسان کی زندگی میں ایک بار آتا ہے، وہ دن پھر لوٹ کر کے قیامت تک نہیں آتا ہے۔ جس دن پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ دن انسان کی تاریخ میں
اور دنیا کی تاریخ میں کبھی واپس نہیں آتا ہے. اس لیے عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو غنیمت جانتا ہے، زندگی کے ایک ایک دن کو غنیمت جانتا ہے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتا ہے، اور نئے سال کی تیاری میں وہ نئے حوصلے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ وہ اس کا استقبال کرتا ہے اور اس بات کا عہد کرتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے کہ اللہ جو کوتاہی ہم سے ہو گئی، جو غفلت ہو گئی، آئندہ ہم وہ کوتاہی نہیں کریں گے اور آئندہ ہم سے وہ غفلت نہیں ہوگی. یہ ایمان والوں کا شیوا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. جو زندگی اللہ نے دی ہے، جو موقع اللہ نے دیا ہے، جو لمحہ اللہ نے عطا کیا ہے، اس لمحے کو غنیمت جانا جائے اور اس موقع کو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.